اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم کچھ سوالات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ عرش بری سے آنے والی آواز ایک فرشتے کی تھی۔ یہ آواز ستاروں سے کہہ رہی تھی کہ وہ زمین پر رہنے والوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اپنے حالات کو بدلیں۔ یہ آواز ستاروں سے اس لیے مخاطب تھی کیونکہ انسان اپنی قسمت کو ستاروں کی گر کے تابع سمجھتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں کون سی منزلیں کٹھن ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہے، قوموں کی زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ اس وقت آتا ہے جب ہر آن بدلتی ہوئی زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے منہ موڑ کر قومیں اپنے پرانے طور طریقوں اور عقیدوں پر ڈٹ جاتی ہیں۔ اس طرح سے زندگی کی آواز میں پیچھے رہ جاتی ہیں اور زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ زندگی کے سارے نظام اتحاد اور اتفاق پر مبنی ہے۔ اس میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلیں۔ چوتھا سوال ہے، نظم بزم انجم کا خلاصہ لکھیے۔ اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شام ہونے والے شام کے بعد رات کے پھیلانے اور آسمان میں تاروں کے چمکنے کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم خوشحال اور تابندہ ہے، تم زمین والوں کے لیے بھی کوئی ایسا گیت چھیڑو کہ وہ بھی جاگ اٹھیں، کیونکہ زمین والے تو تمہیں اپنے مقدر کا آئینہ کہتے ہیں، اس لیے شاید تمہاری بات ان پر اثر کرے۔ یہ کائنات کا سارا نظام باہمی کشش اور اتفاق اور اتحاد سے قائم و دائم ہے، اور باقی آسمانی چیزوں کی طرح ہی اگر دینے والا بھی آپسی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلیں، انہیں کامیابی، خوشحالی اور بہتری نصیب ہوگی۔ پانچواں سوال ہے اس کا، منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص واقعے یا کسی حالات کو تصویر کھینچنے کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ کسی خاص واقعے یا کسی خاص حالات کی تصویر کھینچنے کو منظر نگاری کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں سین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا سوال، مندرجہ ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پر اڑنا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ہے جزا باہمی سے قائم نظام ساری، پوشیدہ ہے نقطہ تاروں کی زندگی۔ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم بزم انجم سے لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل اور دشوار بات یہی ہے کہ وہ نئے قوانین اور تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں اور پرانے طور طریقوں پر ہی ڈٹے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تاروں نے فرشتوں کی آواز کے جواب میں کہا ہے کہ دنیا کے سارے نظام آپسی کشش، اتحاد و اتفاق سے توازن قائم رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح قائم و دائم ہیں۔ یہ بات تاروں کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے، یعنی یہ سبق ہمیں تاروں کی زندگی سے ملتا ہے۔ تاروں کی زندگی سے ہمیں آپسی اتحاد و اتفاق
چھپی ہوئی، یعنی یہ سبق ہمیں تاروں کی زندگی سے ملتا ہے۔ تاروں کی زندگی سے ہمیں آپسی اتحاد و اتفاق سبق سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے 7واں کوشچن، اتفاق میں طاقت ہے، اس پر نوٹ لکھنا ہے۔ اتفاق اور اتحاد کی بدولت قومی ترقی کے منازل طے کر سکتی ہیں۔ اتفاق میں بے شک قوت اور طاقت ہے۔ اگر گھر کے افراد میں اتحاد اور اتفاق ہو، وہ گھر ترقی کرتا ہے۔ اگر ہسا کن گھرس مز پانوی اتفاق آسہِ گھر کٮ۪ن افرادن، سُہ گھر ہسا چھُ ہٮ۪کان ترقی کٔرِتھ اور باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ بیٚیہِ ہسا چھِ باعزت طریقے طور تم زندگی ہٮ۪کان گزٲرِتھ۔ ہمارے پاس اتحاد و اتفاق کے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اگر پتلی اور باریک سے لکڑی کو چھیڑوں کو اکٹھا کیا جائے تو انہیں توڑ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک ایک چھڑی کو الگ کر کے توڑنا چاہے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ واقعی اکٹھے رہنے میں طاقت ہے۔ واقعی ہسا چھِ یکجا روزنس مز طاقت۔ شہد کی مکھیوں سے بھی اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر یہ مکھیاں مل جل کر شہد کی تیاریاں میں محنت نہ کریں تو شہد حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ شہد کی مکھیوں کے باہمی اتفاق اور مل جل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ ننھی سی مکھیاں دنیا کے لذیذ چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جو قومیں قومی اور ملکی سطح پر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی سطح پر عزت وقار اور شہرت حاصل کرتی ہے۔ ان ممالک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ملک کو بیرونی سازشوں اور حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک خاندان کی بات ہو یا ایک ملک کی بات، اتفاق ہر سطح پر ایک بڑی قوت اور طاقت ہے۔ یتھ منٛز چھِ أسۍ یِہوٚے سمجھان بچو کہ اگر ہسا أسۍ پانہٕ ؤنۍ اتفاق تھاوو گرس منٛز، کُس آسہِ گرس منٛز بٲے بارٕنۍ آسن بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ، اگر ہسا أسۍ اتفاق تھاوو سُہ گھر ہسا کرِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی تہٕ أتی ہسا ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ تہِ کٲم کٔرِتھ۔ اس لیے چھِ اَسہِ یتھ منٛز یِہوٚے سبق میلان کہ اتفاقس منٛز ہسا چھِ واریاہ طاقت۔ مےٚ چھِ اُمید کہ تۄہہِ آسیو بڑٕ غور و فکرِ سان یہِ سمجھومُت۔ باقی وسلام۔